اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور سب چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اتنی دیر تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک ایماندار ہونے کا مزہ بھی نہیں آتا جب تک بندہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہ کرے۔ اور محبوب علیہ السلام نے اوپر کے رشتے بھی بیان کر دیے، نیچے کے بھی، فرمایا ماں باپ سے بڑھ کر بھی پیار کرنا ہے اور اولاد سے بڑھ کر بھی پیار کرنا، والناس اجمعین، ہر آدمی سے بڑھ کر تم نے مجھ سے محبت کرنی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں، ان کی سیرت پر اپنوں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، یہ واحد شخصیت ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ ان کے لیے لفظ صحابی قرآن پاک نے استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ غار کا جو واقعہ ہے، اس میں لفظ صحابی قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان کیا۔ ان کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ان کے اندر بہت ساری خصلتیں تھیں، اللہ سے ڈرتے تھے، سخی بہت زیادہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بڑی دی ہوئی تھی، شعوری ہمت۔ کچھ لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن قوت فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اکیلے فیصلہ کر کے ڈٹ جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ ایک جملے میں فاضل بریلوی نے کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کامل کوئی نہیں، اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ جو توانائی ہے، ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں، جناب صدیق اکبر نے اس طرح مانا ہے جس طرح نبی پاک نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے۔ نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے۔ جس کو محبت ہو، جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گیا، اور جس نے دیکھ لی اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر، ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ، مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بغض تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے۔ یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا
حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دیے، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے، پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5413 فٹ اونچی غار ہے، جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئیے۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں۔ لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق ہی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا، جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے، پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ جائے۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دین کی روشنی روح تک عطا فرما دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے۔ فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا ہم حد تک رہیں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ۔ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا، اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سن ہی رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے، تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا ہے؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے، تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائیں، تو میں چلا سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ
اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی، تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے ایک خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے۔ حضور کے لیے وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک بار فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے کی، میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائیں، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا۔ آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات سے ہی آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے۔ دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز۔ پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم ہٹایا۔ جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اب ابو قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو عزیز یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تعظیم کی، نبی پاک کا ادب کیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ قریب رہنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر نے اس فلسفے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محبت خالص ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ بندہ جتنا قریب جاتا ہے محبت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ شرط ہے کہ یہ خالص ہو، اس میں اخلاص ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ بیٹھے تھے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ذرا نا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو۔ قدر کھو دیتا ہے یہ ہر روز کا آنا جانا، بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دن پورا نہ آئے، جب بات ہو رہی تھی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ایک دن پورا نہ آئے۔ اگلی صبح حضور نے پوچھا ابو بکر کہاں تھے؟ عرض کی حضور آپ نے تو کہا تھا وقفے سے ملا کریں۔ فرمایا وہ دوسروں کے لیے کہا تھا، تیرے لیے نہیں کہا تھا، تو روز ملا کر، پابندی سے ملا کر، توجہ سے ملا کر، وہ تیرے لیے بات نہیں کہی، وہ کوئی اور ہے۔ جو قریب رہیں تو قدر کم ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق تو محبوب کے ساتھ مکے میں بھی ساتھ، بدر میں بھی، احد میں بھی، غار ثور میں بھی، اور دیکھیے 1400 سال ہونے کے ہیں وہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ساتھ ہے۔ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو وہ کم لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ خوب نہیں ہوتے کہ جو قریب آئے تو قدر کم کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ پیار صحیح کرنا، یہ کوئی مطلب نہیں کہ قریب رہو گے تو قدر کم ہو جائے گی، محبت خالص کرنا۔